السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر، وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منه. رواه الإمام ابن ماجه في مسنده في سننه وغيره من المحدثين، وسعه الإمام البانی رحمۃ اللہ علیہ في صحیح الجامع الصغیر. معزز ناظرین و سامعین، آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری وصیتوں کے تذکرے کا دن ہے، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اہم وصیتیں بیان کی ہیں. اس حدیث کی روایت کرنے والے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مشہور صحابی ہیں، اسلام کے نامور کمانڈر، بطل جلیل، مشہور سپہ سالار، عظیم کمانڈر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام جنگوں اور غزوات میں شرکت فرمائی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 17 سال کی تھی، اور وہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ایک ہیں. امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ 7ویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. بخاری کی حدیث بھی اس طرح کی آتی ہے، حالانکہ انہوں نے خود اپنے بارے میں فرمایا کہ ما اسلم احد الا فی اليوم الذی اسلمت فیہ، کہ جس دن میں نے اسلام قبول کیا اس دن لوگوں نے اسلام قبول کیا. وَلَقَدْ مَكَثْتُ 7 أَيَّامٍ، اور میں 7 دن رکا رہا. وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلَامِ، اور میں اسلام کا تیسرا شخص ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حالانکہ ان کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ وہ 7ویں شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علم اور اطلاع کے مطابق یہ بتایا کہ میں تیسرا شخص ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اس لیے کہ شروع میں اسلام لاتے تھے اپنے اسلام کو چھپاتے تھے اور لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو پاتی تھی. اس لیے اپنی اطلاع اور علم کے مطابق حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں تیسرا شخص ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا. اور تیسرے شخص سے مراد، یعنی سے پہلے 2 شخص سے مراد ان کی کون ہیں؟ ایک تو حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے مراد لیا. تو انہوں نے اپنے علم اور اطلاع کے مطابق یہ لوگوں کو بتایا، کیونکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ اسلام جب قبول کرتے تھے مکے کے اندر تو اپنے اسلام کو لوگ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، تو لوگوں کو معلوم نہیں ہو پاتا تھا کہ کتنے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول کیا ہے. تو یہ شروع میں، یعنی اسلام جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دینا شروع کیا، 7ویں دن گویا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، جیسا کہ وہ اس کے تعلق سے بیان کرتے ہیں. سن 17 ہجری کے اندر جو عظیم جنگ لڑی گئی فارسیوں سے، اہل فارس یعنی ایرانیوں سے، اب اس کا نام ایران ہے، پہلے وہ اہل بلاد فارس کے نام سے معروف تھا، کیونکہ وہاں کے لوگوں کی زبان فارسی ہوا کرتی تھی. تو اس کے قائد جو تھے، امیر تھے، کمانڈر تھے، یہی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کو، مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمایا، اور اس طریقے سے جو کفار تھے
اور جو ستاروں کی اور آگ کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ رب العالمین ان کو شکست فاس عطا کی۔ یہ پہلے شخص ہیں جن کا خون اللہ کی راہ میں بہا، اور سب سے پہلے انہوں نے اسلام کے اندر تیر اندازی کی، اور یہ ان 10 صحابہ کرام میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، اور ان 6 خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جن کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کے اندر منتخب کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 لوگ تھے، ایک تو زبیر، علی، سعد، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ انہی میں سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو آپ نے کمیٹی بنائی تھی، ان میں ایک شخص یہ بھی تھے۔ اور اس طریقے سے جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی عمر 78 سال کی تھی۔ بقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ سن 55 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نامور اور جلیل القدر صحابی، اور اس طریقے سے اسلام کے ایک نامور سپوت اور کمانڈر اور بطل جلیل اور بہادر اور سپہ سالار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کی ماں نے کھانا پینا بند کر دیا۔ جب 3 دن لگاتار گزر گیا تو غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر گئیں، اور ان کے کسی دوسرے بھائی نے ان کو پانی پلایا تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے میری ماں، تم اس بات کو جانتی ہو کہ اگر تمہارے پاس 100 جانیں بھی ہوں اور سب کے سب ایک ایک جان نکل جائے تو بھی میں اپنے دین کو نہیں چھوڑوں گا، تم چاہو تو کھاؤ اور چاہو تو نہ کھاؤ۔ اور اس طریقے سے پھر انہوں نے کھانا شروع کر دیا، یعنی اس طریقے سے ان کے دل کے اندر اسلام پیوست ہو گیا۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اس طریقے سے ان کے بڑے کارنامے ہیں اور ان کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں، اور انہوں ہی نے کوفہ کو آباد کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ یہ بستی آباد کی گئی۔ آباد کرنے والوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ مختصر تعارف ہے ان کا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، ایک صحابی تشریف لائے، اور انہوں نے ہمارے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے اور اختصار کے ساتھ وصیت کیجیے، یعنی بہت لمبی وصیت نہ کیجیے کیونکہ لمبی باتوں کو یاد کرنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مختصر طور پر مجھے نصیحت کیجیے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اختصار کے ساتھ ان کو 4 وصیتیں فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرشد تھے، ہادی تھے، معلم تھے، اور لوگوں کو خیر کی طرف رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم عطا فرمایا تھا، مختصر الفاظ ہوا کرتے تھے، الفاظ زیادہ نہیں ہوتے تھے، مختصر کم الفاظ، لیکن الفاظ کے اندر بہت زیادہ معانی اور الفاظ کے اندر بہت زیادہ حکمت اور معرفت کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت عطا فرمائی تھی، اور آپ نے امت کو ہر خیر کی طرف رہنمائی کر دی ہے، ہر شر سے آپ نے امت کو، لوگوں کو بنا کر دیا ہے اور لوگوں کو ڈرا دیا ہے، بتا دیا ہے۔ تو آپ نے وصیت کرتے ہوئے 4 چیزوں کی وصیت فرمائی تھی۔ چاروں وصیتیں تو آج کے درس میں ہم نہیں ذکر کر پائیں گے، البتہ شروع کی 2 وصیتیں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ قدرے آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ پہلی وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، علیک بالیاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے ان سے مایوس ہو جاؤ، یعنی لوگوں سے پانے کی امید مت رکھو، ان کی جیبوں پر تمہاری نظر نہ ہو، اور تم لالچ بھری نظروں سے ان کو نہ دیکھو، دینے والا بنو، کیونکہ دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے اور اونچا اور بلند ہوتا ہے۔ لوگوں سے کچھ نہ مانگو، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کیونکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ذلت ہے، رسوائی ہے، لوگ اسے پسند نہیں کرتے۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ اللہ سے جتنا آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ اسے پسند کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دنیا والوں کے برعکس، آپ دنیا والوں سے اگر مانگیں گے، لوگوں سے مانگیں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ آپ کو دیکھتے ہی راستہ چھوڑ دیں گے کہ آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، مانگنا چاہتا ہے، کمی ہے کسی چیز کی، اور وہ آپ سے بچنے کی کوشش کریں گے۔
جھوٹے بہانے بنائیں گے کہ تاکہ وہ آپ سے ملاقات نہ کریں. آپ ٹیلی فون کریں گے، آپ کا ٹیلی فون نہیں اٹھائیں گے. بہت اصرار کریں گے، بار بار فون کریں گے تو مختلف بہانے پیش کر دیں گے کہ میں مصروف تھا، میں دیکھ نہیں سکا، میرا موبائل سائلنٹ پر تھا. حالانکہ ممکن ہے کہ سائلنٹ پر رہا ہو، لیکن یہ بھی قوی امکان ہے کہ سائلنٹ پر نہ رہا ہو اور وہ بات ہی نہ کرنا چاہتے ہو، کیونکہ جو مانگتا ہے اس کی قدر اور اس کی عزت لوگوں کی نظروں سے کم ہو جاتی ہے. عزت نفس کے خلاف ہے، یہ خودداری کے خلاف ہے. اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو لوگوں کے پاس ہے، ان کے ہاتھوں میں ہے، ان سے تم مایوس ہو جاؤ، ان سے مت مانگو. مانگنا ہو تو اللہ تعالیٰ سے مانگو، جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، جو مانگتا نہیں اسے ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ وَسَأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو. اللہ ہی نے سب کو دولت دیا ہے، جسے تم مانگتے ہو اسے بھی اللہ نے دیا ہے، لہذا تم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ سے سوال کرو. اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. لہذا اللہ پر توکل کرو، اللہ پر اعتماد کرو. لوگوں کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلاؤ، لوگوں سے مت مانگو، لوگوں سے امیدیں مت رکھو، اللہ تعالیٰ سے امید رکھو. لوگ کیا کریں گے؟ لوگ بہت اگر دیں گے بھی تو معمولی دیں گے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگو. اللہ رب العالمین دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر پوری دنیا کے لوگ اکٹھا ہو جائیں اور سب اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو اللہ رب العالمین ہر ایک کو اس کی مراد پوری کر دے. تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنا بھی کمی نہیں ہوگی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈالنے سے کمی آتی. تو اللہ تعالیٰ وہاب، دینے والا، عطا کرنے والا. اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجیے، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کیجیے. اللہ رب العالمین پر اعتماد کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے ہاتھ مت پھیلاؤ، لوگوں سے امیدیں مت رکھو. یہ ہمارے نبی نے فرمایا. تو بہت جامع اور بہت اہم وصیت کی. اور کسی سے کچھ نہ مانگنا یہ بہت بڑی خصلت ہے، یہ بہت عظیم اچھی عادت ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور لوگ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سباق کی حدیث ہے، اذهب فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کے پیچھے مت بھاگو زیادہ، اللہ تعالیٰ تمہیں محبوب بنا لے گا. وَازْهَدْ فِي مَا عِنْدَ النَّاسِ، اور جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، بے رغبتی کا اظہار کرو. اور کیوں؟ اس لیے کہ یحبک الناس، لوگ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اور وہی لوگوں کی نظر میں محبوب ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا، جو لوگوں سے نہیں مانگتا ہے. جو لوگوں سے مانگتے ہیں ایسے لوگوں کی عزت کم ہو جاتی ہے، ان کا مقام مرتبہ لوگوں کی نظروں کے سامنے کم ہو جاتا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ، اور یہ حدیث حسن ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے. خود ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام راقی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور دیگر محدثین اور علماء نے. تو یہ بڑی عظیم وصیت ہے ہم سب کے لیے، پوری کائنات کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کہ وہ لوگوں کے ہاتھوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھے، اللہ پر توکل کرے، اللہ پر اعتماد کرے، قناعت کرے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے، کسی اور سے نہ مانگے. دوسری وصیت ہمارے نبی نے فرمائی، وَإِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَإِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَادِثُ، لالچ نہ کرو، لالچ نہ کرو، کیونکہ وہ فقر ہے، یعنی موجود فقر ہے وہ. کیونکہ جو لالچی ہوتا ہے انسان ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے. لالچی انسان ہمیشہ فقیر رہتا ہے، اس کے پاس کتنی بھی دولت ہو وہ فقیر ہی، وہ لالچی ہی رہتا ہے، فقیر ہی رہتا ہے. اللہ کی دی ہوئی دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے. دنیا کے معاملے میں اس سے زیادہ جو دولت والے ان کو دیکھتا ہے. جب انہیں دیکھتا ہے تو ان کی دولت کے سامنے اسے اپنی دولت حقیر اور کم نظر آتی ہے. لہذا ہمیشہ دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے. اس لیے دنیا کے معاملے میں انسان کو اپنے سے نیچے کو دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے حدیثیں گزر چکی ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں اس کے تعلق سے، کہ جو تم سے نیچے اس کی طرف دیکھو اور جو تم سے اوپر اس کی طرف نہ دیکھو. دین کے مقابلے میں، معاملے میں ہمیں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا چاہیے. انسان کے اندر قناعت ہونی چاہیے،
اللہ کے فیصلے پر رضامندی ہونی چاہیے، اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، اور لالچ کرنا، بخالت کرنا، حرص رکھنا، ناجائز طمع کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب کے سب غلط چیزیں ہیں، اور اس طریقے سے اس سے انسان کا وقار ختم ہو جاتا ہے، اس میں دین کی بربادی ہوتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اور نعمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان ہمیشہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا ایسا انسان شکر نہیں ادا کرتا ہے جو لالچی ہوتا ہے، کیونکہ ہمیشہ وہ اپنی دولت کو کم اور حقیر سمجھتا ہے، اور ہمیشہ دولت کے پیچھے، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نعمت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ نعمت اٹھا لی جاتی ہے۔ شکر کرنے سے نعمتیں باقی رہتی ہیں، شکر نہ کرنے سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے انسان ہمیشہ فقر و فاقہ کے اندر مبتلا رہتا ہے۔ وہ حقیقت میں مالدار تو ہوتا ہے، اس کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی، لیکن چونکہ وہ اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنے کی وجہ سے، اس لیے ہمیشہ فقر و فاقہ ہی مبتلا رہتا ہے۔ آپ اسے دیکھیں گے کہ مال گن گن کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، اور جو مستحق لوگ ہیں انہیں بھی نہیں دیتا ہے، اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر شو کرتا ہے کہ میں تو بہت فقیر ہوں، میں تو بہت محتاج ہوں، غریب ہوں، اور اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھ کر کے ایسی باتیں کرتا ہے۔ اس لیے اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے دل کے اندر فقر و فاقہ ہو جاتا ہے، اور اس کو خرچ کرنے کی نوبت نہیں آتی، اور پھر ایک دن دنیا سے چلا جاتا ہے، اور یہ مال اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، جی، اور وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ انسان کا مال وہ ہوتا ہے جو اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، جو کھا پی لیتا، پہن لیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے۔ جو انسان مال چھوڑ کر کے جاتا ہے وہ اس کا مال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے ورثہ کا مال ہوتا ہے، جی، وہ اس کا مال نہیں ہے۔ تو ایسا انسان جو لالچی ہوتا ہے ہمیشہ فقیر ہی رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ لالچ مت کرو، کیونکہ لالچ بہت بری بلا، بہت بری عادت ہے یہ۔ لالچ کرنے سے انسان کے اندر بخالت آتی ہے، اور ہر لالچی بخیل ہوتا ہے، اور ہر بخیل لالچی ہوتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لالچ مت کرو، کیونکہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا فرماتے ہیں کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکیاں، تاریکی ہے یہ ظلم، جی۔ اور واتقوا الشح، اور شح سے بچو۔ شح کہتے ہیں طمع اور لالچ کو، بخیلی اور کنجوسی کو بھی کہا جاتا ہے، اور ہر لالچی بخیل ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اور ہر بخیل لالچی بھی ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ فإن الشح أهلك من كان قبلكم، کیونکہ شح اور طمع اور لالچ، دنیا طلبی اور حرص نے انسان کو، اس سے پہلے جو لوگ تھے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ حملهم أن سفكوا دماءهم، اس بات نے انہیں اس بات پر ابھارا کہ وہ لوگوں کا خون بہائیں، واستحلوا محارمهم، اور جو حرام چیزیں ہیں ان کو حلال سمجھ لیں۔ کس چیز نے؟ شح نے، حرص اور لالچ نے، دنیا طلبی نے، اور دنیا کو اکٹھا کرنے کی جو آرزو ان کی تھی، انہوں نے اس بات پر ان کو ابھارا کہ لوگوں کے خون بہائیں اور حرام چیزوں کا ارتکاب کریں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جو انسان لالچی ہوتا ہے اور مال اور پیسہ گن گن کر کے رکھتا ہے، اس کے پاس قناعت نہیں ہوتی، وہ مال جمع کرنے کے لیے ہر حرام چیز کا ارتکاب کرتا ہے اور ہر حرام چیز کو اپناتا ہے۔ اس کو مال چاہیے بس، اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ طریقہ حلال یا حلال نہیں ہے، وہ مال حلال ہے یا حلال نہیں، اسے کوئی اس کو غرض نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو اکٹھا کر لے، مال کو اکٹھا کر لے، حالانکہ اس سے اتنی ہی ملتی ہے دنیا جتنا اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کے زیادہ محنت کرنے سے، غلط راستہ اپنانے سے، زیادہ تکلیف اٹھانے سے اس کو زیادہ دنیا نہیں ملتی، اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ رب العالمین نے اس کے لیے لکھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ، جس آدمی کی نیت اور مقصد آخرت ہو، یعنی آخرت کی فکر ہو، آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہو، آخرت کا خوف ہو، جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر مالداری رکھ دیتا ہے۔ اگرچہ اس کے پاس مال کم ہوتا لیکن حقیقت میں مالدار ہوتا ہے، کیونکہ مالداری مال کی کثرت کا نام نہیں ہے، مالداری دل کی مالداری کا نام ہے، کہ انسان دل سے مالدار ہو۔ پیسہ اگرچہ اس کے پاس کم ہے
لیکن دل کی مالداری اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ وہ جمع لہ شملہ، اور اللہ رب العالمین اس کے پھیلے اور منتشر جو امور معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اکٹھا کر دیتا ہے، ان معاملات کو اللہ تعالیٰ صحیح کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اس کے پاس دنیا آتی ہے ذلیل ہو کر کے، یعنی ہر حال میں دنیا اس کے پاس آتی ہے، دنیا کو نہیں چاہتا لیکن پھر بھی دنیا خود بخود چل کر کے اس کے پاس آتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد آخرت کی طلب ہے، آخرت کی فکر ہے، دنیا اس کا مقصد نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جس آدمی کی نیت دنیا ہی ہو، دنیا طلبی، دنیا کے پیچھے پڑے رہنا، سرپٹ گھوڑے کی طریقے سے دنیا کے پیچھے دوڑنا، اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے، صرف دنیا اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تو جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، تو اللہ رب العالمین اس کی دونوں نگاہوں کے سامنے فقر کو رکھ دیتا ہے، یعنی ہمیشہ للچائی ہوئی نظروں سے لوگوں کی دولتوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ اس بچے کی آنکھ میں بھوک ہوتی ہے، ایسے اس کی آنکھ میں فقر و فاقہ ہوتا ہے، ہر اس شخص کو جو اس سے مال میں بڑا ہے اسی کی طرف دیکھتا ہے، للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے، اپنے آپ کو فقیر ظاہر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کی آنکھوں کے اندر فقر کو ڈال دیتا ہے۔ وہ فرق علیہ شملہ، اور اللہ رب العالمین اس کے جو بنے ہوئے کام اس کو بھی بگاڑ دیتا ہے، یا اس کے پھیلے ہوئے کام کو اللہ تعالیٰ اور الگ کر دیتا ہے، جی، اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہموم و غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس طریقے سے پریشانیوں اور تکلیفوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسے سکون نہیں ہوتا، اس کو اطمینان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا مقصد صرف دنیا کو طلب کرنا ہوتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا اس کے پاس اتنی آتی ہے جتنا اس کے لیے مقدر کر دیا گیا، اس سے زیادہ نہیں آتی، جتنا مقدر اتنا ہی ملے گا۔ انسان کتنا محنت کر لے، حرام طریقہ بھی اپنا لے، جو اللہ نے لکھا اتنا ہی اس کو ملے گا۔ تعب زیادہ کر لینے سے، حرام طریقہ اپنا لینے سے مال زیادہ نہیں ملتا، وہ مال اس کو ملنے والا تھا لیکن اس نے جلد بازی کی اور اس طریقے سے ناجائز طریقے کو استعمال کر لیا۔ اس حدیث کی شرح میں، یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اس حدیث کی شرح میں ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کی شرح میں امام سندھی ابن ماجہ کا جو انہوں نے حاشیہ لکھا اس کے اندر فرماتے ہیں کہ انما کتب للعبد من الرزق یاتیہ لا محالہ، کہ بندے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ لا محالہ، یقینی طور پر اس کو رزق اور روزی آ کر کے رہے گی۔ الا انه من طلب الاخرہ یاتیہ بلا تعب، ہاں جو آخرت کا طالب ہوتا ہے بغیر تعب اور محنت اور کوشش کے وہ دنیا اس کے پاس آ جاتی ہے۔ وہ آخرت کی طلب ہوتی ہے، اللہ کی رضا کے لیے مال کماتا ہے، کم محنت کرتا ہے اور زیادہ تعب نہیں کرتا، اللہ کی رضا جوئی اس کا مقصد ہوتی ہے، تو وہ دنیا اس کے پاس آتی ہے بغیر زیادہ محنت کے۔ ومن طلب الدنیا یاتیہ بتعب وشدہ، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے تو دنیا اس کے پاس تعب اور مشکل سے آتی ہے، کیونکہ وہ دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، اور اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی جو واجبات ہیں، فرائض، ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے، دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، دین کے لیے، آخرت کے لیے اتنی محنت نہیں کرتا جتنی محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، اور ہر طریقہ اپناتا ہے کہ ہم کو مال چاہیے بس، اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی سروکار نہیں ہے۔ فطالب الآخرہ قد جمع بین الدنیا والآخرہ، جو آخرت کا طالب ہوتا ہے دنیا اور آخرت کو اکٹھا کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرتا ہے۔ فإن المطلوب من جمع المال الراحة فی الدنیا، کیونکہ مال اکٹھا کرنے کا مقصد کیا، مطلوب کیا ہے، دنیا کے اندر راحت، تو اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، راحت بھی اس کو مل جاتی ہے، دنیا اور آخرت دونوں اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے۔ وقد حصلت لطالب الدنیا الآخرہ، اور یہ دونوں چیزیں، یعنی چیز اس کو حاصل ہو جاتی ہے جو آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ وہ طالب الدنیا قد خسرت دنیا والآخرہ، اور جو دنیا کا طالب ہوتا ہے جس کا مقصد صرف دنیا ہی دنیا ہے، اللہ کے لیے نہیں، آخرت کے لیے کچھ نہیں حاصل کرتا، تو دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ اس کو مل جاتا ہے۔ لہو فی الدنیا تعب فی طلبها، وہ دنیا کی طلب کرنے میں اسے تعب ہوتا، پریشانی ہوتی ہے۔ فأی فائدۃ له فی المال اذا فاتت الراحہ، لہذا مال میں کیا فائدہ ہے جب انسان کو راحت ہی نہ ملے، راحت ہی نہ ملے۔ کتنی عظیم بات کہی ہے، کتنی قیمتی بات کہی ہے امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ماجہ کے حاشیے میں۔ تو دنیا انسان کو اتنی ملے گی جتنا اللہ رب العالمین نے اس کے لکھ دیا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے فرماتے ہیں، اے لوگو، کہ ہمارے نبی نے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، واجملوا فی طلب، اور
طلب میں، مال کمانے میں تم کیا کرو؟ صحیح راستہ اپناؤ۔ فَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، کیونکہ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے۔ کوئی بھی جان اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گی جب تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل نہ کر لے۔ وَإِنْ أَبْتَ عَنْهَا، اگرچہ تاخیر ہی کیوں نہ ہو، مل کر کے رہے گی روزی جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ جیسے انسان کو موت آتی لامحالہ، ایسے انسان کو رزق بھی لامحالہ آئے گا، بس انسان کو صبر کرنا چاہیے، جائز وسیلہ استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کی ہر چیز کا وقت ہے، تو روزی کا بھی وقت اللہ نے متعین کر دیا کہ کب انسان کو روزی ملے گی۔ جیسے شادی کا وقت متعین ہے، اور اس طریقے سے بیماری کا وقت متعین ہے، موت کا وقت متعین ہے، ایسے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ایک وقت لکھ دیا ہے۔ انسان کو صبر کرنا ہے، قناعت کرنا ہے، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اور جو جائز اسباب ہیں ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہونا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں انسان کے پاس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو لیے دنیا کو آسان کر دیتا ہے، اور دنیا آتی ہے اس کے پاس چل کر کے، اگرچہ دنیا کو نہیں چاہتا ہے۔ پھر فرماتے فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی طلب، اور طلب میں، روزی کی تلاش میں صحیح طریقہ اپناؤ۔ خذوا ما حل، جو حلال چیزیں ہیں اس کو لو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان سے بچو۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح قرار دیا۔ تو انسان صبر نہیں کر پاتا ہے اور غلط طریقہ اپنا لیتا ہے۔ جیسے انسان کی شادی ہوتی ہے اور بچہ ملنے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے، صبر نہیں کر پاتا، غلط طریقہ اپنا لیتا ہے، لیکن اسے اولاد ملتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے لیے اللہ نے رزق لکھ دیا ہے، لیکن انسان صبر نہیں کر پاتا، اس وقت تک انتظار نہیں کر پاتا جو وقت اللہ نے متعین کر دیا ہے، اور پھر غلط طریقہ اپنا لیتا ہے، اور اس طریقے سے حرام خوری کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو بڑی عظیم حدیث ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، اگر انسان کے پاس بغیر مانگے کوئی چیز آ جائے تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی انسان کسی کو تحفہ دیتا ہے، کوئی مال دیتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث، ہدیہ دو اور آپس میں محبت پیدا کرو۔ ہدیہ دینے سے، تحفہ دینے سے، ایک دوسرے کو کھلانے سے، دعوت دینے سے محبت بڑھتی ہے۔ جی، تو اگر بغیر مانگے اور بغیر لالچ کے، بغیر حرص کے کوئی چیز انسان کے پاس آتی تو انسان اس کو لے لے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ جائز روزی ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بھیجی ہے، اس کو لے لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیتے تھے تو میں کہتا تھا کہ مجھ سے زیادہ جو محتاج آپ ان کو دے دیا کریں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا، تو میں نے کیا کہا کہ مجھ سے زیادہ جو ضرورت مند ہے آپ اسے دے دیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا خود ہو، تم اسے لے لو، وما جاءک من ھذا المال، اور تمہارے پاس اس مال میں سے جو کچھ آئے اسے لے لو۔ وانت غیر مشرف ولا سائل فخذہ، تمہارے پاس لالچ نہیں ہے اور نہ ہی تم مانگنے والے ہو، سوال کرنے والے ہو، تو تمہارے پاس مال جو آئے کچھ بھی اسے لے لو۔ یعنی تمہاری حرص نہیں ہے، بغیر طمع کے، بغیر حرص کے جو تمہارے پاس مال میں سے آ جائے اسے لے لو، اور جو تم نے نہیں مانگا ہے اور تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو لے لو۔ وما لا فلا تتبعہ نفسک، اور جو ایسا نہ ہو تو اپنے نفس کے پیچھے نہ پڑو، یعنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ پڑو، لوگوں سے مانگتے نہ پھرو، ناجائز امیدیں مت رکھو لوگوں سے، اور اس طریقے سے لوگوں سے مانگتا نہ پھرو۔ تمہارے نبی نے فرمایا کہ جو بغیر مانگے اور بغیر کسی حرص اور طمع کے آپ کے پاس آ جائے اسے آپ لے لو، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ اس کے اپنے نفس کے پیچھے مت پڑو۔ تو یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو بغیر مانگے اگر انسان کے پاس کوئی چیز آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے، روزی ہے، حلال روزی، انسان کو اسے لے لینا چاہیے۔ یہ دو وصیتیں آج کے اس درس میں اس کی شرح کی گئی۔ انشاءاللہ باقی جو دو وصیتیں ہیں آنے والے اتوار کو انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ان وصیتوں پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔